سوال یہ نہیں ہے کہ مڈل ایسٹرن اسلامی ممالک اسلامک بلاک بنائیں گے یا نہیں. سوال یہ ہے کہ اسلامک بلاک کتنا ٹائم لے گا بننے میں. یہ ساری تفصیلات جاننے کے لیے میرے ساتھ رہیے. خبر کے مطابق سعودی عرب پہلی دفعہ پاکستان اور چائنا کے ساتھ جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز میں حصہ لے رہا ہے. اس کو واریر ایکس کا نام دیا گیا ہے. یہ ایک بے انتہا دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے. کیوں ڈیولپمنٹ ہے یہ دلچسپ؟ اس لیے کیونکہ ان کے اس عمل سے ایک بات واضح ہے کہ جو معاہدہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہوا وہ ایک کاغذی معاہدہ بالکل نہیں ہوگا. اس کو سعودی عرب ہر لیول پہ اور ہر طریقے سے امپلیمنٹ کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے میں نے اپنے ایک ویلاگ میں ڈاکٹر راشد ولی جنجوا کا انٹرویو لیا تھا اور میں نے ان سے ایک سوال پوچھا تھا کہ جو جی پی ایس سسٹم سیٹلائٹ آپریٹڈ ہے، جس سسٹم کے تحت سعودی عرب کام کرتا ہے، تو سعودی عرب کو وہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ یو ایس پہ، اسرائیل پر یا نیٹو الائز پر حملہ کریں. لیکن جو اس کے بعد ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں تو اس سے ایک بات طے ہے کہ کوئی آلٹرنیٹ سسٹم سعودی عرب ضرور بنائے گا. کیا پتا اس پہ کچھ کام شروع بھی ہو گیا ہو. یہ بات اسلامی ممالک پہ واضح ہے کہ اب وہ یو ایس پہ بھروسہ نہیں کر سکتے کہ اگر انہوں نے کہہ دیا کہ اسرائیل نہیں اٹیک کرے گا تو اسرائیل اٹیک نہیں کرے گا. وہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہر کوشش کے باوجود ٹرمپ کی اسرائیل مڈل ایسٹ میں اپنی گیم کھیلی جا رہا ہے. معاہدہ ہوا ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان. میرے نزدیک یہ جو معاہدہ ہے یہ ایک ٹارچ بیرر ہے. یہ شروعات ہیں ایک بڑے قدم کی طرف. اس کے درمیان میں دوسرے اقدامات بھی آ سکتے ہیں کہ دوسرے ممالک بھی معاہدہ کر سکتے ہیں. لیکن بڑا قدم کیا ہے اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ یہ ٹویٹ ملاحظہ کیجئے جو میرے ایڈیٹر اس وقت آپ کو اسکرین پر دکھا رہے ہیں. سعودی عرب نے کہا ہے کہ ویسٹ بینک کو اگر اسرائیل نے انیکس کرنے کی کوشش کی تو تمام اسلامی ممالک مل کر ان کا مقابلہ کریں گے. تمام اسلامی ممالک مل کر مقابلہ کریں گے. کی یہ ہے، میرے لیے یہ الفاظ اہم تھے کیونکہ یہ بات تو بڑی کلیئر ہے کہ اسلامی ممالک کے جو ہسٹوریکل ڈفرینسز ہیں، اختلافات ہیں تاریخی، انہیں اس وقت ان کو الگ رکھنا ہوگا کیونکہ سوال اب بقا کا ہے. اور ان کو اکٹھا ہو کر اور یہ پیغام دینا ہوگا باقی دنیا کو کہ کسی ایک کے خلاف کسی دوسرے کے خلاف مس ایڈونچر تصور کیا جائے گا. یہ الائنس جب بھی بنتی ہے یہ ریجن میں بیلنس آف پاور کو بالکل بدل کر رکھ دے گی. اس ایمبیشس پروجیکٹ کے لیے تمام ممالک کو یونیفائڈ، متحد ہو کے سامنے ایک شکل میں آنا ہوگا. جب یہ اکٹھے ملٹری ڈرل بھی کریں گے تو وہ ایک آپٹک ویژن نہیں ہوگا، وہ ایک سٹیٹمنٹ ہوگا جو پوری دنیا کو جائے گا. اس کے علاوہ جو بہت ضروری ہے کہ اس قسم کے الائنس کو کام کرنے کے لیے ایک پراپر سٹرکچر کی ضرورت ہے. اس سٹرکچر میں کیا چیزیں آئیں گی؟ کچھ چیزیں تو میں آپ کو بھی بتائی دیتی ہوں. شیئرڈ انٹیلیجنس، جوائنٹ ٹریننگ پروگرام، کوآرڈینیٹڈ کمانڈ کی اسٹریٹجیز جو کوآرڈینیٹڈ ہوں، اور اسٹینڈرڈائزڈ ٹریننگ پروگرامز. یہ انفارمیشن کہاں جمع ہوگی؟ ان تمام باتوں کا دار و مدار دو بنیادی ستونوں پہ میرے نزدیک کھڑا ہوگا. ایک تو ان تمام ممالک کا آپس میں ایکا، مکمل اعتماد، اور دوسرا بجلی کی طرح تیزی سے انفارمیشن شیئرنگ. یہ بہت ضروری ہوگی.
لیکن اس کے علاوہ سیکیورٹی کو بھی انشور کرنا اور ڈیسیشن میکنگ پروسیس کیا ہوگا اتنے ممالک کو لے کر، وہ کس طریقے سے ہوگا، اس کا بھی فیصلہ کرنا. لیکن جتنے ممالک زیادہ ہوں گے شروع میں ان کو سٹریم لائن کرنا ڈیفیکلٹ ہوگا. آپ کوئی بھی پروجیکٹ شروع کریں، شروع میں گلیچز تو آتی ہیں، بہت بڑی گلیچز آئیں تو پھر یہ جو ہمارا بلاک ہے اس کو سیریس روڈ بلاک کا سامنا ہو جائے گا. یہ معاملہ کیسے آگے چلے گا، اور میرے ذہن میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہو رہا ہے اور صرف ٹائم دینا ہے. کیونکہ ظاہر ہے اگر ابھی جو ٹرمپ نے ایک 20 نکاتی غازہ کا پیس پلان پیش کیا ہے، اس پہ اگر کوئی تھوڑا وہ چھوڑے تھوڑا یہ چھوڑیں اور اکٹھے ہو بھی جاتے تو کب تک چلے گا؟ اسرائیل کا ہاتھ کون روک سکتا ہے کہ دوبارہ بیٹھے بیٹھے وہ اٹیک نہ کر دے جیسے ہم ابھی دیکھتے رہے ہیں؟ تو اس پہ کوئی نہ کوئی لائحہ عمل تو ہوگا ہی، اور وہ لائحہ عمل مڈل ایسٹرن کنٹریز کا اسلامک بلاک ہے، اور یہ ہو سکتا ہے. اس میں پاکستان کا کلیدی کام ہوگا. سعودی عرب کا روپیہ، مڈل ایسٹرن آئل رچ ممالک کے ذخائر اور پاکستان کی ایکسپرٹیز. اگلے پروگرام تک میرے ساتھ رہیے.